آج ہم گجری زبان پر لکھی گئی کتاب اردو کی خالق گجری زبان کے چوتھے باب دکنی پر گجری زبان کے اثر کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کتاب اردو کی خالق گجری زبان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ پاکستانی زبانیں و ادب میں گجری زبان کے حوالے سے ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنے والے طلباء کے لیے ریکمینڈڈ بک ہے۔ جہاں تک تعلق ہے دکنی زبان کے حوالے سے، تو بہت سے محققین کا کہنا ہے کہ دکنی دراصل گجری زبان کا علاقائی نام ہے اور یہ گجری زبان ہی کی ایک شکل ہے۔ دکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جنوبی ہندوستان کا سطح مرتفع ہے، پلیٹو ہے۔ سینٹرل یا وسطی انڈیا سے شروع ہو جاتا ہے اور اس میں مہاراشٹر، کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش، تامل ناڈو، کیرالہ کے علاقے شامل ہیں، اور حیدرآباد، پونے، بیجاپور، اورنگ آباد، بنگلور، ناگپور جیسے بڑے شہر وہ اس دکن کے علاقے میں آتے ہیں۔ جہاں تک اس کی زبان کے حوالے سے تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس کو ذرا ملاحظہ کیجئے۔ گجری زبان نے زمانہ قدیم ہی سے ہندوانہ عقائد کی ترجمان سنسکرت اور بیرونی نوارد زبانوں عربی، فارسی و ترکی سے پہلو بچا کر خالصتاً گجری ادب کی روایت کو پروان چڑھایا۔ اکبر اعظم سنسکرت اور گجری کے مقابلہ میں ایک تیسرا کلچر پروان چڑھانے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ عربی، ایرانی اور ہندی معاشروں کے اختلاط سے ایک نیا سماج اور مقامی گجری زبان میں بیرونی زبانوں کے مرکب سے ایک نئی زبان وجود میں آ سکے تاکہ ہندوستان پر اکبری اقتدار کو استحکام نصیب ہو۔ اس طرح اکبر کے دور تک پورے برصغیر کے عوام کی عمومی زبان گجری ہونے کی وجہ سے اس دور کے اہل علم و ادب، شعراء اور ادیبوں نے اسی گجری زبان میں گراں بہا ادب تخلیق کیا اور بڑے فخر سے اپنے ادبی شہپاروں کو بزبان گجری قرار دیا۔ بیرونی حملہ آوروں نے اسے زبان اہل ہند یا ہندی کا نام دیا۔ کچھ ادیبوں نے اسے مقام کی نسبت سے بولیے گجرات، زبان دہلی یا دکنی کا نام بھی دیا۔ دراصل یہ گجری زبان ہی کے مختلف نام تھے۔ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی، راد تلنگ نامدیو، حضرت میران جی شمس الاشاق، ابراہیم عادل شاہ جگت گرو، شاہ داول، شیخ بہاؤالدین باجن، خوب محمد چشتی، اشرف بیابانی، سید محمد مہدی، قاضی محمود دریائی، نصرتی، عبدل، ملا وجہی اور عالم گجراتی کا کلام بھی گجری زبان ہی کا شاہکار تھا۔ ان شعراء کا کلام حیرت انگیز طور پر حضرت شاہ علی محمد جوگام دہنی، شاہ برہان الدین جانم، شیخ محمد امین دکنی اور میاں مصطفیٰ کی تخلیقات سے مماثلت رکھتا ہے، جبکہ یہ شعراء کرام اپنے کلام کو گجری کلام قرار دیتے رہے ہیں۔ گجری کے دکنی ادب پر اثرات کا جائزہ پیش کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر جمیل جالبی اپنی تصنیف تاریخ ادب اردو کے صفحہ 130 پر لکھتے ہیں، اگر اس دور کے گجری ادب کو دکنی ادب میں ملا دیا جائے تو ایک دوسرے کو شناخت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میران جی، اشرف بیابانی، برہان الدین جانم، شیخ داول، ابراہیم شاہ ثانی جگت گرو کے ہاں یہی روایت کار فرما ہے۔ دکنی نے زبان و بیان، روایت، اوزان، حیت، موضوعات اور اصناف ہی گجری زبان سے نہیں لیے، بلکہ موجودہ دکنی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ الفاظ بھی گجری زبان ہی سے مستعار ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی رائے میں دکنی ادبی زبان میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ گجری زبان ہی سے دکنی میں گئے ہیں۔ اس طرح بہت سے فارسی عربی الفاظ جو بگڑی ہوئی شکل میں مخصوص املا کے ساتھ دکنی میں نظر آتے ہیں، ان میں سے اکثر گجری زبان ہی سے لیے گئے ہیں۔ روایت اسی طرح قابل قبول بنتی ہے اور یوں ہی چراغ سے چراغ جلا کر ارتقاء کا عمل اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔
17ویں صدی عیسوی تک تو گجری کا سورج ہندوستان کے افق پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا اور گجری زبان ایک اعلیٰ درجے کا معیاری ادب تخلیق کرتی رہی۔ گجری نے صدیوں تک برصغیر کی بول چال اور رابطے کی زبان کے طور پر خدمات سر انجام دینے کے بعد ادبی معیار کی اس انتہا کو چھو لیا کہ وہ دیگر بولیوں اور زبانوں کے لیے بھی ایک رہنما مثال اور نشان بن گئی۔ پھر اسی معیار اور روایت کے دامن میں اردو آنکھ کھولتی ہے۔ گجر شاہی حکومت کی فرمان روائی کے فراخ دلانہ سرپرستی اور گجرات کے پگوڑے میں جوانی کی جانب گامزن ہو کر آگرہ اور دہلی کے درباروں میں پہنچ کر یہی گجری زبان اردو معلیٰ کی زبان کہلاتی ہے۔ دکن ہمیشہ ہی سے سیاسی، معاشی اور ادبی لحاظ سے گجرات کی گجر شاہی سلطنت کے زیر اثر رہا۔ اس طرح جب گجرات میں گجری ادب کے چرچے ہونے لگے تو دکن کے ادیبوں نے بھی اس سے اثر قبول کیا اور گجری زبان ہی کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا۔ دکن کے گجری ادیبوں میں ابراہیم عادل شاہ، حضرت میرانجی شمس الاشاق، شیخ برہان الدین جانم اور شیخ محمد امین قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی تاریخ ادب اردو کے صفحہ نمبر 128 اور 129 پر تحریر فرماتے ہیں، سرکار دربار کی سرپرستی حاصل ہوئی تو یہاں دکن کے ادیبوں اور شاعروں کی نظر گجری ادب ہی پر گئی۔ اس ادب کو معیار تسلیم کر کے انہوں نے اس روایت کے ان تمام عناصر کو اپنے ادب میں جذب کر لیا جو ان حالات میں تہذیبی و لسانی سطح پر جذب کیے جا سکتے تھے۔ اسی لیے دکنی ادب کی باقاعدہ ابتدا اس نقطے سے ہوتی ہے جہاں صدیوں کا سفر طے کر کے گجری ادب پہنچا تھا۔ گجری زبان و ادب کا اثر مغلوں کی فتح سے بہت پہلے سلطنت گجرات کے زمانے ہی میں ایک معیار بن کر دکن پہنچ چکا تھا۔ شمس الاشاق میران جی کی شاعری، زبان و بیان اور روایت اسی سے اپنا چراغ جلاتی ہے۔ گجری زبان اپنے مخصوص اوزان اور دوہرے عقد و مکاشفہ پر مشتمل حیت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے تصوف اور اخلاق کا درس موسیقی اور شاعری میں ترتیب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گجری زبان کا یہی رنگ اور ہزاروں الفاظ کا ذخیرہ بھی منوان دکنی نے اپنا لیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گجری زبان اور دکن کے شعراء کرام کے کلام کو ایک دوسرے میں ملا دیا جائے تو ان کی شناخت مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح گجری زبان اور دکنی کی شناخت بھی مشکل ہوگی، اور اگر یوں کہا جائے کہ دکنی گجری زبان ہی کا ایک علاقائی نام ہے تو بے جانا ہوگا۔ گجرات کے دبستان گجری نے گرد و نواح کی ریاستوں کی طرح دکن کے ادب اور زبان کو اس طور پر متاثر کیا کہ گجری کا رنگ بیجاپور تہذیب میں ہمیشہ قائم و دائم رہا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی گجری کے اثر آفرینی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تہذیبی سطح پر بیجاپور کا تعلق گجرات کے ساتھ بہت قدیم اور گہرا رہا ہے۔ گجری روایت نے ابتدا ہی سے یہاں کے ادب اور زبان و بیان کو اپنے رنگ میں اس طور پر رنگا کہ نصرتی تک یہ ہلکا پڑنے کے باوجود بیجاپوری اسلوب کے مزاج میں زندہ و جاری رہا۔ گجرات کی گجری ادبی روایت کو بیجاپور پہنچانے میں صوفیہ اعظام نے اہم کردار ادا کیا، کیونکہ دل کی گہرائیوں تک سحر انگیز انداز میں اثر اور حلاوت کی جتنی تاثیر گجری زبان کے الفاظ، لہجے اور انداز میں پائی جاتی ہے اتنی کسی اور زبان میں نہیں ملتی۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ گجری زبان کی اس مذہبی روایت اور رنگ نے حضرت میران جی شمس الاشاق کو بھی اپنی جانب متوجہ کر لیا، اور نسل در نسل منتقل ہونے والی سوچ، فکر اور فلسفے کے اظہار کے لیے انہوں نے گجری زبان کو ذریعہ اظہار بنایا۔ ان کے بعد ان کے فرزند ارجمند شاہ برہان الدین جانم نے بھی گجری زبان و بیان کو اپنایا، اور وہ تو برملا اپنی تصانیف کلمۃ الحقائق، ارشاد نامہ، حجت البقاء کو گجری زبان ہی کا شاہکار قرار دیتے ہیں۔ گجرات کو بنیادی طور پر شور سینی ابھرنش، برج بھاشا یا بھاکا کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ الفاظ در حقیقت گجری زبانی کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ گجری بشمول دکن پورے ہندوستان کی بول چال کی زبان تو تھی ہی، لیکن اس نے ایک باکمال معیاری ادب کی زبان کا درجہ گجرات میں گجر حکمرانوں کی سرپرستی میں حاصل کیا، اور پھر اس قدر ترقی کرتی چلی گئی کہ دکن اور دیگر دبستانوں کی مقامی زبانوں کو دھکیل کر اپنا مقام بنا لیا، یہاں تک کہ 10ویں صدی ہجری میں دکن کی سرکاری اور عوامی زبان بھی گجری زبان ہی قرار پائی۔
دکن پر گجرات اور گجری کے تمدنی، سماجی و لسانی اثرات اور تہذیبی رشتے کے بارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں، تہذیبی اعتبار سے گجرات بیجا پور سے سب سے زیادہ قریب تھا۔ صدیوں پرانے یہ تہذیبی رشتے اتنے گہرے تھے کہ دونوں علاقوں کے لوگ لباس، زبان، رسوم و رواج اور عادات و اطوار میں بڑی حد تک ایک دوسرے سے ہم آہنگی رکھتے تھے۔ تصوف اور گجری زبان کی روایت کے اثرات پہلے سے بیجا پور میں پسندیدہ اور مقبول تھے۔ بادشاہ وقت نے نہ صرف خود شاعر تھا بلکہ گجری کی اس روایت کا پیروکار اور اہل علم و ادب کا بڑا قدردان تھا۔ بیجا پور کی زبان میں یہ مماثلت اتنی زیادہ ہے کہ اسی وجہ سے بعض اوقات اسے گجری زبان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ خوب محمد چشتی کے اشعار اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بولیے گجرات نے عرب و عجم کے فکری و لسانی اثرات سے اپنی نئی شکل بنائی تھی جو آگے چل کر گجری زبان کے نام سے موسوم ہوئی۔ گجرات میں گجر شاہی سلطنت کے خاتمے اور مغلوں کے اقتدار کے باعث گجری زبان زوال اور انحطاط پذیر ہو گئی۔ اقتدار کی منتقلی نے زبان کی پرورش اور ترویج کے اصول و قواعد بھی تبدیل کر دیے۔ دیسی الفاظ کی بجائے بدیسی حروف کا استعمال بہتر زبان دانی اور کلام کا معیار ٹھہرا۔ گجروں پر مغلوں ہی نے حملہ نہیں کیا بلکہ ترکی اور فارسی نے بھی گجری زبان پر سنگینوں سے چڑھائی کر ڈالی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے بقول گجری زبان جاننے والے بے علم لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گئے جو سرکار مغلیہ کی ملازمتوں کے لیے بھی نااہل ٹھہرے، اور گجری جاننے والوں کی حیثیت بھی وہی رہ گئی جو انگریزی دور میں اردو بولنے والوں کی تھی۔ اس انحطاط اور زوال کے دور میں بھی بیجا پور دکن پر گجری زبان کا اثر ہمیشہ باقی رہا۔ گجرات کے زیر اثر ہونے کی بنا پر دکن کی رسوم و رواج کی طرح وہاں کی زبان بھی گجری زبان کے رنگ میں رنگی گئی۔ ہندوستانی لسانیات کے مصنف ڈاکٹر زور اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 104 پر لکھتے ہیں، ان گجراتیوں کا اس قدر اثر ہو گیا تھا کہ بعض دکنی مصنف بھی اپنی گجراتی آمیز ہندوستانی کو گجری زبان کے نام سے موسوم کرنے لگے۔ عادل شاہی سلطنت کے دور دکن میں گجری زبان اور روایت کے عروج کا دور تھا۔ ڈاکٹر جالبی لکھتے ہیں، جب عادل شاہی سلطنت یہاں کھولی تو بیجا پور میں گجری روایت کے ساتھ چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اسی روایت نے یہاں کے لکھنے والوں میں گجری زبان کو معیار زبان و ادب کے طور پہ قبول کرنے کا رجحان پیدا کیا۔ یہی وہ بنیادی رجحان تھا جس نے بیجا پور کی زبان پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ ضرور ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ فارسی طرز احساس بیجا پوری اسلوب کے خون میں زیادہ سے زیادہ مقدار میں شامل ہو کر اسے گجری سے دور کرتا جاتا ہے، لیکن گجری کے لسانی و تہذیبی خمیر سے اٹھنے والی روایت کا مزاج بنیادی طور پر وہی رہتا ہے۔ دکن پر پنجاب کے گجروں کے اثر و نفوذ اور علاقے کی زبان کے گجری کہلائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر شوکت سبزواری اپنی تصنیف داستان زبان اردو کے صفحہ نمبر 188 پر رقم تراز ہیں۔ یوں تو ہجرت کر کے دکن جانے والے پنجاب کے گجر، ہریانہ کے جاٹ اور ہندوستانی علاقے کے بے شمار لوگ تھے، لیکن دکنی اردو کا نام اول گجری تجویز ہوا جسے دکنی شعراء اور مصنفین نے بھی پسند کیا۔ گجرات میں گجر شاہی سلطنت کے اجڑنے کے ساتھ ہی برِ صغیر میں گجر قوم کے اقتدار کا آخری چراغ بھی گل ہو گیا۔ اکبر کے دور حکومت میں گجری زبان میں ادبی تخلیقات ایک طرف گجر کہلوانا بھی جرم ٹھہرا، تو ایسے میں گجری دبستان سے وابستہ ادیب و دانشور اپنے دوسرے گھر یعنی دکن منتقل ہو گئے، جہاں پہلے ہی گجری ادب کی روایت قابل قبول تھی اور گجری بطور زبان مستعمل تھی۔ حافظ محمود شیرانی اپنے مقالات حافظ محمود شیرانی کے صفحہ نمبر 277 پر لکھتے ہیں، اس صدی میں دکنی مصنفین کا دبستان بہت کچھ ترقی حاصل کر چکا ہے، اور یہ بہت ممکن ہے کہ گجری دبستان دکنی دبستان کے ذیل میں شمار ہونے لگا ہے۔ اب گجری اور دکنی زبانیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ بسا اوقات ان میں امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیز گجری زبان نے بحیثیت زبان کے دکنی پر بہت اثر ڈالا ہے۔ گجری زبان اور دکنی کے لسانی روابط نیز دکنی پر گجری کے اثرات ایسے موضوعات ہیں جو اہل علم و ادب کو وسیع تحقیق کی دعوت دیتے ہیں۔ گجری زبان نے اردو اور دکنی کی طرح راجستانی، میواتی، میواڑی، سندھی، پنجابی اور ہندی پر بھی بہت گہرے اثرات
مرتب کیے، گجری زبان برِ صغیر کی قدیم ترین زبان ہونے کے ناطے دیگر تمام زبانوں اور بولیوں کے لیے ماں بولی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی لیے گجری زبان کو اردو کی خالق زبان کہا جاتا ہے۔